السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل، جس پر پیش کیے جاتے ہیں اردو کے خوبصورت ناولز۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اس چینل پر موجود ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ عشق کا شین ناول کی ایپیسوڈ نمبر 26 پیش کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عشق کا شین ناول میں آگے کیا ہوتا ہے۔ صدر کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے سامنے آدمی کو اپنا وجود بے معنی لگتا تھا۔ عبدالحق تو ویسے ہی ان سے بہت متاثر تھا۔ وہ نہ معیشت دان تھے نہ ماہر اقتصادیات، لیکن انہوں نے نہایت قابل اور لائق لوگوں کی ایک ٹیم بنائی تھی جس نے ملکی معیشت کو مستقبل کے لیے ایک نہایت ٹھوس بنیاد فراہم کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ملک میں خوشحالی آ رہی تھی۔ اچھے حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ سعودی سفیر نے اپنا کوئی شکایت نامہ مجھے بھیجنے پر اصرار کیا ہے، اور وہ بھی صرف تمہارے ذریعے، صدر صاحب نے گونجدار آواز میں کہا۔ لاؤ وہ شکایت نامہ دیکھا تو جائے۔ لفافہ عبدالحق کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے صدر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ محض دکھاوا ہے جناب صدر، اسے پھاڑ کر پھینک دیجئے گا۔ اصل پیغام تو زبان ہے، یہ کہ آپ سعودی سفیر سے ہاٹ لائن پر بات کر لیں۔ صدر صاحب کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ اوہ، تمہارا سعودی سفیر سے ایسا کیا تعلق ہے کہ اس نے اس کام کے لیے تمہیں منتخب کیا؟ یہ ان کی عنایت ہے جناب صدر کہ وہ مجھے دوست سمجھتے ہیں، حالانکہ میں اس کا اہل ہرگز نہیں ہوں۔ صدر صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی تو اہلیت ہوگی۔ سعودی سفیر کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، یہ لوگ ایسے ہی دوستیاں نہیں کرتے۔ معمولی سی بات ہے جناب، عبدالحق نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ عربی زبان کی کچھ شدھ بدھ ہے، مجھے بول اور سمجھ لیتا ہوں۔ صدر صاحب مسکرائے۔ تو یہ تو بڑی خوبی ہوئی نا۔ پھر ان کا انداز بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالحق آفس پہنچا تو جیسے دنیا ہی بدل چکی تھی۔ فوراً ہی سیکرٹری کے سامنے اس کی پیشی ہو گئی۔ سیکرٹری کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عبدالحق، اس نے بلا تمہید سخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ ہم نے تمہیں سعودی سفیر کے پاس ایک قومی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا، وہ تو ہوا نہیں، لیکن تم نے اپنا ذاتی کام کرا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ عبدالحق نے احتجاج کیا۔ کیسا ذاتی کام؟ بنو مت۔ خیر اسے چھوڑو، اب تم 7 دن کی چھٹی کی درخواست لکھ دو، میں اسی وقت اسے منظور کروں گا، اور اسی وقت سے تمہاری چھٹی شروع۔ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا۔ مگر میں چھٹی پر جانا ہی نہیں چاہتا، یہ تو ہنگامی صورتحال ہے، ایسے میں چھٹی؟ یہی تو بات ہے، سیکرٹری نے جھنجھلا کر کہا۔ چھٹی ملنے کا سوال ہی نہیں تھا، یہاں تو چھٹیاں منسوخ کر کے لوگوں کو ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے۔ ہم نے تمہیں سفیر کے پاس بھیجا تو تم نے اس سے چھٹی کی بات کر لی۔ عبدالحق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی تھی کہ شکایت نامہ صدر صاحب کو بھجوانے کی کیا تک ہے، اور وہ بھی صرف تمہارے ہاتھ۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ تمہاری چھٹی کا معاملہ تھا۔ عبدالحق کی کچھ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ ہوا کیا ہے جناب، کچھ بتائیں تو، اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ صدر صاحب کے پی اے کا فون آیا کہ تم سے 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست لے کر چھٹی منظور کر کے تمہیں فوری طور پر ریلیو کر دیا جائے۔ آپ کے خیال میں نے سفیر صاحب سے اپنی چھٹی کے لیے بات کی ہوگی؟ عبدالحق کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سامنے کی بات ہے، کھلی بات ہے، سیکرٹری نے بے حد خراب لہجے میں کہا۔ اس کے لیے تو سفیر صاحب آپ کو بھی فون کر سکتے تھے۔ چڑیا کے شکار کے لیے توپ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالحق نے دلیل دی۔ تم جانتے تھے کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے، میں انکار کر دیتا، اور میرا خیال ہے کہ منسٹر صاحب بھی انکار کر دیتے، اسی لیے تم نے سفیر صاحب کو صدر صاحب کا راستہ دکھایا ہوگا۔ سفیر صاحب تو یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اب عبدالحق بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ صدر صاحب نے ہاٹ لائن پر سعودی سفیر سے رابطہ کیا ہوگا،
سفیر نے صدر صاحب پر سفارتی نزاکتوں اور رازداری کی اہمیت واضح کرنے کے بعد سعودی عرب کی طرف سے دی جانے والی امداد کی تفصیل بتائی ہوگی۔ یہ بھی طے تھا کہ اس کے سفارت خانے سے نکلتے ہی سفیر نے سعودی حکومت سے رابطہ کر کے امداد کے بارے میں معاملات طے کیے ہوں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ باتیں پہلے ہی طے ہو چکی ہوں۔ بہرحال صدر صاحب نے فون پر گفتگو کے آخر میں سفیر نے اس کی چھٹی کا معاملہ سامنے رکھا ہوگا۔ صدر صاحب کے نزدیک وہ ایک چھوٹی سی فرمائش ہوگی، انہوں نے اس سلسلے میں اپنے پی اے کو ہدایت کر دی ہوگی۔ سعودی سفیر یقینی طور پر بہت ذہین آدمی تھا، وہ ایک عمل سے کئی مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہ بات اس نے ثابت کر دی تھی۔ عبدالحق سمجھ سکتا تھا کہ سفیر نے اس کی ضرورت کو محض اصل معاملے کو کیموفلاج کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، بلکہ اس نے ایک سچے دوست کی حیثیت سے بڑے خلوص سے اس کی مدد کی۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ مدد از خود اصل معاملے کے لیے پردہ بن گئی۔ عبدالحق نے درخواست سیکرٹری کی طرف بڑھائی، اس نے فوری طور پر منظوری کا نوٹ لکھ کر اس پر دستخط کیے اور درخواست پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے اس نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالحق دروازے کی طرف بڑھا، سیکرٹری کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مجھ پر سفارش کے ذریعے دباؤ ڈلوائے، یہ بات ذہن میں رکھنا عبدالحق۔ عبدالحق اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے تو یہاں سفارش یا رشوت کے بغیر کام ہوتے ہی نہیں دیکھے، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ وہ جواب دیے بغیر پلٹا اور کمرے سے نکل آیا۔ نور بانو کو عبدالحق کے اسلام آباد تبادلے کی خبر نے پریشان کر دیا تھا۔ اسلام آباد اور ایبٹ آباد کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ عبدالحق کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ دفتر سے چھٹی کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ایبٹ آباد چلا جائے۔ وہ سحر خیز تھا، یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی کہ رات ایبٹ آباد میں گزارے اور صبح یہاں سے سیدھا اپنے دفتر چلا جائے، جبکہ یہاں کی صورتحال کے مطابق نور بانو اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہاں صورتحال چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی والی ہو گئی تھی، اب چھپانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہاں تو سب خیر تھی، رشیدہ اور عابیہ کے سوا کسی کو حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن عبدالحق آ جاتا تو یہ خیال آتا تو نور بانو کو پسینے چھوٹنے لگتے۔ اطمینان کی بات صرف اتنی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پاس رکھنے والا تھا، لیکن صرف اس بات سے نور بانو کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ بہرحال انسان تھا اور مرد، فطری تقاضے تو اسے بھی ستاتے ہوں گے، پھر وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اتنا کم فاصلہ تو کیا عجب کہ وہ کسی دن ایبٹ آباد چلا آئے، چاہے بعد میں اس پر شرمندہ ہو یا پچھتائے۔ انسان کا تو اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک کمزور لمحے میں سب کچھ ہار جاتا ہے، جبکہ یہاں تو تحریک بھی بہت بڑی تھی۔ اسی لیے عبدالحق نے فون کر کے تبادلے کی اطلاع دی تو نور بانو نے احتیاطاً اپنی کھڑی ہوئی دیوار کو 2 اور ردے لگا کر مزید اونچا کر دیا۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ بہت قریب آ رہے ہیں، اس نے چہک کر کہا۔ ہاں، بہت قریب، لاہور سے بھی اور ایبٹ آباد سے بھی۔ اسلام آباد سے ایبٹ آباد کا سفر کتنی دیر کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دفتر سے چھٹی کر کے یہاں آئیں، رات گزاریں اور صبح یہاں سے دفتر چلے جائیں۔ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ تم کہہ رہی ہو؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرانی در آئی۔ تو اور کون کہہ سکتا ہے؟ نور بانو نے لہجے میں بے خودی سموتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا پتا کہ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، کتنی کمی محسوس کرتی ہوں آپ کی۔ شاید اس عرصے میں بیویوں کو شوہر کے سہارے کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف خاموشی رہی، عبدالحق نے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ آئیں گے نا؟ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ میں اسلام آباد تبادلے کی بات کر رہی ہوں۔ عبدالحق نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم کچھ بھول رہی ہو۔ مجھے تو اس وقت آپ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں، حالانکہ یہ بات تمہیں کبھی بھولنی ہی نہیں چاہیے۔ نور بانو کو ڈھارس بندھی تقویت کا احساس ہوا، گویا عبدالحق کو اپنا وعدہ یاد ہے، تاہم اس نے بڑی معصومیت سے کہا،
آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ حیرت ہے تمہیں یاد نہیں؟ آپ یاد دلائیں نا۔ تم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، مجھے پابند کیا تھا، تم نے ایک منت مانی تھی، تمہیں یاد نہیں؟ نور بانو نے اپنی آواز سے یہ تاثر دیا کہ جیسے اسے زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ارے وہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اس نے لہجے میں تعصب سموتے ہوئے کہا۔ اب سوچتی ہوں کہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھی ہوں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، آدمی حماقت کا ازالہ بھی تو کر سکتا ہے۔ کیسے؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھ سے آپ کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تم وعدے کی اہمیت نہیں سمجھتیں، عبدالحق نے تمہیدی لہجے میں کہا۔ اللہ تو انسانوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ منت تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے جو بندے نے مانگا ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اس سے پھرنا تو اللہ کو صریحاً ناراض کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ، نور بانو رونے لگی۔ شاید میں تم سے زیادہ تڑپ رہا ہوں تمہارے پاس آنے کے لیے، عبدالحق نے کہا، لیکن کیا کروں، تم ہی نے تو مجھے پابند کیا، مجھ سے وعدہ لیا اور میں وعدہ شکنی کا قائل نہیں ہوں، تو کیا میں یوں ہی ترستی رہوں گی آپ کے لیے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا، ایک صورت ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ہر طرح سے بندوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ قسموں اور وعدوں سے نکلنے کے لیے کفارے کا راستہ ہے، لیکن یہاں ہمیں دوہرا کنارہ ادا کرنا ہوگا، تمہیں الگ اور مجھے الگ۔ میں قرآن پاک میں دیکھوں گا اور کسی صاحب علم سے رہنمائی بھی طلب کروں گا اس سلسلے میں۔ نور بانو بری طرح دہل گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ عبدالحق کو پکا کرنے کے اس کھیل میں مناسب حدود سے آگے نکل گئی تھی۔ نہیں عبدالحق صاحب، اس کی ضرورت نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ معاملہ بہت بڑا اور اہم ہے میرے لیے، بات آپ کے بچے کی ہے، خدا نہ خواستہ اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ جائے تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم دونوں کو ہی اپنے عہد کی پابندی کرنی ہوگی، بھول جائیں اس بات کو۔ دوسری طرف عبدالحق نے سکون کا سانس لیا، یہ اس کی آواز سے ظاہر تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، صبر کرنا ہی مناسب ہے، اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کا صلہ بھی ملے گا۔ لیکن شاید عبدالحق کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا۔ اس کی اگلی بات سن کر تو نور بانو پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مگر خوش قسمتی سے میری ایک اور بیوی بھی ہے، عبدالحق نے کہا، میں اس سے ملنے تو آ سکتا ہوں، اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا مجھ پر۔ نور بانو چند لمحوں کے لیے گنگ ہو کر رہ گئی، پھر اس نے جلدی سے دلیل دی، لیکن میں بھی تو یہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، بات مشکل سہی مگر میں دل پر پتھر رکھ لوں گا، تمہیں نہیں ملوں گا۔ نور بانو کی حاسدانہ فطرت اسی طرح ابھری کہ وہ خود پہ قابو ہی نہ رکھ سکی۔ تو یوں کہے نا، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں آپ، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں تو تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن وہ بھی بہرحال میری بیوی ہے، اور تم نے خود اصرار کر کے اس سے میری شادی کرائی تھی، ورنہ خدا گواہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اب تم تنگ دلی اور روایتی جہالت کا مظاہرہ کرو تو یہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں تو اپنی فطرت کا پتہ تھا، تمہیں یہ شادی کرانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، تمہاری منت کی خاطر میں انہیں نظر انداز کر کے گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفہ مجھے نہ پڑھائیں، وہ کم عمر بھی ہے اور حسین بھی، اس لیے تمہاری سوچ کبھی نہیں بدلے گی، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اسے اپنی بہن سمجھتی تھی، مگر اب تمہارے لیے وہ محض سوکن ہے۔ نور بانو نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ عبدالحق کی ہر بات درست تھی، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اسے یہاں آنے اور ارجمن سے ملنے کی اجازت بھی دے دیتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ عبدالحق اس سے ملے یا ارجمن سے، دونوں صورتوں میں اس کا پول کھل جاتا۔ اس نے جلدی سے پینترا بدلا۔ وہ اب بھی میرے لیے بہن ہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میں اصرار نہ کرتی تو آپ کبھی اس سے شادی نہ کرتے۔
اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زچگی کے عرصے میں عورتوں کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ میں شاید چڑچڑی ہو گئی ہوں، کچھ اس کی وجہ سے۔ آپ سے دوری بھی ہے۔ میں کب دور رہی ہوں آپ سے؟ یہ پہلا موقع ہے اور اس کا سبب بھی میں خود ہوں، اس لیے اور زیادہ جھنجھلاتی ہوں۔ آنے والے کی فکر نہ ہوتی تو خود اصرار کر کے آپ کو بلواتی، لیکن اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ لیکن میں تو… وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ اس نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ مجھے بات پوری کرنے دیں۔ آپ یہاں آئیں سر آنکھوں پر، میرا کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس طرح آپ بھی آزمائش میں پڑیں گے اور میں بھی۔ اتنے قریب آ کر آپ مجھ سے ملے بغیر رہ سکیں گے؟ اس نے چند لمحے انتظار کیا، لیکن دوسری طرف سے حسب توقع جواب نہیں ملا۔ خیر آپ تو رہ لیں گے، لیکن اپنا مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے دوسرے زاویے سے وار کیا۔ خیر آپ آ جائیں۔ نہیں میں نہیں آ رہا۔ میں نہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں نہ خود کو۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد عبدالحق نے رسیور رکھا تو نور بانو نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت وہ بال بال بچی تھی اور حماقت اس کی اپنی تھی۔ بات کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ واپسی ممکن ہی نہیں رہتی۔ عبدالحق کے اسلام آباد تبادلے کو چند روز ہی ہوئے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس بات کو اب 3 دن ہو گئے تھے اور عبدالحق کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ ارجمن اس سے کہیں زیادہ پریشان ہے عبدالحق کے لیے۔ رشیدہ کا کہنا تھا کہ پریشانی نہ ارجمن کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی بچے کے لیے۔ نور بانو نے ارجمن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم پریشان نہ ہو، جنگ کی وجہ سے مصروفیات بڑھ گئی ہوں گی۔ میں پریشان نہیں ہوں آپی، ارجمن نے کہا۔ البتہ مجھے دادی اماں کی فکر ہے۔ حق نگر تو بالکل سرحد پر ہے۔ مجھ سے چھپاتی ہو؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا جانتی نہیں ہوں تمہیں؟ خوش قسمتی سے اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ لو فون آ گیا ان کا، نور بانو نے بہت یقین سے کہا۔ اب پہلے تم ہی بات کر لو تاکہ تسلی ہو جائے تمہاری۔ ارجمن نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپی اسے عبدالحق سے بات کرنے کا موقع ہی کب دیتی تھیں؟ نور بانو کے سامنے اس وقت 2 مقاصد تھے۔ ایک تو عبدالحق کا یہ تاثر زائل کرنا کہ وہ ارجمن کو سوکن سمجھتی ہے، دوسری ارجمن کی پریشانی دور کرنا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ آخر وہ بچہ اسی کو تو ملنا تھا، وہ اسی کا بچہ تو کہلاتا۔ اٹھاؤ نا فون، اس نے ذرا ڈپٹ کر کہا۔ ارے ارجمن، عبدالحق کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ تمہاری آواز تو کب سے نہیں سنی میں نے، بہت مصروف رہتی ہو۔ جی اتفاق ہے کہ آپ کا فون جب بھی آیا میں مصروف تھی۔ کیسی ہو تم؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ آپ نے تو پریشان کر دیا ہمیں۔ ہمیں؟ تم تو نہیں ہوئی نا پریشان؟ عبدالحق نے ذرا شوخ لہجے میں کہا۔ جی میں بھی، ارجمن نے کنکھیوں سے نور بانو کو دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ فون کیوں نہیں کیا اتنے دن سے؟ تمہیں نہیں پتہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے، اتنی مصروفیت رہی کہ دن رات برابر ہو گئے۔ ارجمن نے نور بانو کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ لیجئے آپ ہی سے بات کیجئے، یہ بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ نور بانو نے رسیور لیتے ہی شکایت کے دفتر کھول دیے۔ عبدالحق نے اسے مصروفیت کے بارے میں بتانے کے بعد کہا، فون میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے اماں سے ملنے جانے کے لیے خاص طور پر 1 ہفتے کی چھٹی دی گئی ہے۔ میں صبح حق نگر جا رہا ہوں، وہاں سارے رابطے منقطع ہیں۔ میں فون نہیں کر سکوں گا وہاں سے، پریشان نہ ہونا۔ لیکن نور بانو تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ کمال کرتے ہیں آپ، کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جانے کی، وہ تو بالکل سرحد ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں میری اماں موجود ہیں، عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ موجودہ صورتحال میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ میں نے کہا نا۔
تم مجھ سے اس طرح بات نہ کرو، میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عبدالحق کے لہجے نے نور بانو کو دہلا دیا۔ آپ کو میری پریشانی کا بالکل خیال نہیں؟ خیال نہ ہوتا تو فون کر کے تمہیں کیوں بتاتا؟ بتائے بغیر ہی چلا جاتا۔ اچھا، اپنا خیال رکھیے گا اور واپس آتے ہی فون کیجیے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ حمیدہ عبدالحق کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تو یہاں کیوں آ گیا بیٹے؟ تمہارے لیے، زرینہ کے لیے، اکبر اور چچی کے لیے، اپنے سب لوگوں کے لیے۔ لیکن ایسے حالات میں سفر کرنا؟ میں نے تو سفر کیا ہے، آپ سب لوگ تو یہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ لاہور چلے جائیں، اکبر نے کہا، لیکن اماں آمادہ ہی نہیں ہوئیں۔ پھر خالہ نے بھی مجھے سمجھایا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالحق بھائی، یہاں سے کوئی نہیں گیا۔ سب لوگ جوش سے بھرے ہوئے ہیں، محاذ پر جا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ فوجیوں نے بڑی مشکل سے روک رکھا ہے انہیں۔ اور صورتحال کیا ہے یہاں کی؟ حق نگر سے متصل جو گاؤں حق نگر کی حدود میں ہیں وہ فوج نے خالی کرا لیے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت یہاں حق نگر میں ہی ہیں، اکبر نے بتایا۔ بھارتی گولہ باری سے دیہاتوں میں کافی نقصان ہوا ہے۔ اور یہاں؟ شروع میں تو اس طرف کے کچھ علاقے میں گولے آ کر گرے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر جب فوج آ گئی، مورچے بن گئے تو اب تک سکون ہے۔ مورچے کہاں لگے ہیں؟ وہ جو گاؤں خالی کرائے گئے ہیں نا، وہاں۔ تو اب کچھ دیر آرام کر لے پتر، تھک گیا ہوگا، حمیدہ نے مداخلت کی۔ تھکن کیسی اماں، آرام سے آیا ہوں۔ مگر حمیدہ کے اصرار پر اسے لیٹنا ہی پڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد حق نگر کے لوگ آنے لگے۔ آرام کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اکبر نے ٹالنا چاہا لیکن عبدالحق نے منع کر دیا۔ عبدالحق کے کہنے پر اکبر نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ اب عبدالحق کا یہاں آنا کم ہی ہوتا تھا، لیکن ہر بار اسے حیرت ہوتی تھی۔ ہر بار اسے احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے کرم سے یہاں اس کی عزت، اس کا مرتبہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ یہی نہیں، عزت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والوں کی ایک نسل جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ہر بار پرانے چہروں کے درمیان اجنبی چہروں کی کثرت دکھائی دیتی تھی، لیکن ان چہروں پر بھی اور ان آنکھوں میں بھی اس کے لیے وہی محبت اور احترام تھا جو انہی کے بڑوں نے دیا تھا۔ وہ لڑکے اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن وہ ان لڑکوں کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جو ہجرت کر کے آئے، کیسے احسان شناس لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قصے کہانیوں کی بجائے تحریک پاکستان کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے انہیں ہجرت کے سفر کی سچی داستانیں سنائی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کی کیا قیمت ادا کی گئی ہے اور یہ ملک کتنا مبارک اور اہم ہے، اور انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کس حال میں یہاں پہنچے تھے اور عبدالحق نے کس طرح ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے سب کچھ کیا۔ آج وہ جو کچھ بھی ہیں اللہ کے فضل اور عبدالحق کے اثار و محبت کی وجہ سے ہیں۔ ان کی ماؤں نے ہمیشہ انہیں تلقین کی تھی کہ عبدالحق کا ان کے آنے والی نسلوں تک پر احسان ہے، یہ انہیں کبھی نہیں بھولنا۔ پرانے لوگوں میں سے کچھ کم ہو گئے تھے، اللہ کے ہاں چلے گئے تھے۔ عبدالحق ان میں سے ایک ایک کے گھر دعا اور تعزیت کے لیے گیا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے خود پر افسوس ہوا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے اور بڑے ہو رہے تھے، وہ پاکستان کا مستقبل تھے، اور وہ ان سے، ان کی ضرورتوں اور ان کی تربیت سے بے خبر تھا۔ اس رات اس نے بہت کچھ سوچا۔ اگلی صبح اس نے تمام لڑکوں کو بلا لیا۔ وہ ان سے بات کرنا، ان کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہتا تھا۔ شاید قدرت نے اسے وہاں اس کام کے لیے ہی بھیجا تھا۔ وہاں وہ بڑی ضرورتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں آبادی کے لحاظ سے سکول نہیں تھے، اور میٹرک کے بعد کالج کی تعلیم کے لیے انہیں بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ صاحب حیثیت لوگ تو اپنے بچوں کو شہر بھجوا دیتے تھے، لیکن باقی لوگ یوں ہی رہ جاتے تھے۔ اس نے مختلف علاقوں میں 4 سکول اور 2 کالج قائم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ایک گرلز کالج تھا،
سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں بھی کوشش کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں عورتیں بڑی ہنرمند تھیں۔ سلائی، کڑھائی اور دستکاری کے ایسے نمونے اس نے دیکھے کہ وہ دنگ رہ گیا، اور ان ہنرمندوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ان میں مرد بھی تھے۔ شہر سے دکاندار آتے اور ان کی چیزوں کو کوڑیوں کے مول خرید کر لے جاتے، جبکہ شہروں میں وہ چیزیں مہنگے داموں فروخت ہوتی تھیں۔ عبدالحق نے فیصلہ کیا کہ ایک تو یہاں کاٹیج انڈسٹری قائم کرنے کے سلسلے میں کام کرے گا، اور دوسرے زبیر سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنائے گا جس میں ہنرمندوں کو ان کے کام کا بہترین صلہ مل سکے۔ اس کے ذہن میں ایکسپورٹ کا خیال بھی تھا۔ اس شام کو میجر منیر اس سے ملنے آ گئے۔ اسے حیرت ہوئی کہ میجر اسے کیسے جانتا ہے۔ گفتگو پر پتہ چلا کہ یہ بھی حق نگر کے لوگوں کی مہربانی ہے۔ میجر نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا۔ یہاں کے نوجوان بہت پرجوش ہیں اور پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں باتیں قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے لیے مسئلہ بھی بن گئی ہیں۔ کیسے؟ حق نگر کے باہر ہماری چوکی ہے۔ یہ نوجوان ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائے وہاں چلے آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں محاذ پر جانے دیا جائے۔ بہت ہوا تو کسی کے پاس بہت پرانے طرز کی بندوق ہوتی ہے اور بس۔ ہم انہیں سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ یہ جنگ ہے جو اندھا دھند نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور جنگی حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں، لیکن ہر روز 3-4 بار ہمیں ان کو بھگانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اضافی بوجھ بن گیا ہے، لیکن اس سے آپ کے جوانوں کا جذبہ اور حوصلہ بھی تو بڑھتا ہوگا، عبدالحق نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، میجر منیر نے بڑے تحمل سے کہا۔ لیکن آپ سوچیں تو ہم حالت جنگ میں ہیں اور دشمن نے بغیر اعلان کے اچانک حملہ کیا ہے۔ یوں صورتحال کی سنگینی اور بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کا خلوص ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ میجر منیر مسکرایا۔ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو بھی میں آپ سے ملنے کے لیے آتا۔ مجھے اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں آپ کیسے چاہے جاتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو بہت حیران ہوا۔ یہاں آپ کا نام ایسے لیا جاتا ہے جیسے کسی محبوب بادشاہ کا، ایسا بادشاہ جو یہاں موجود بھی نہیں۔ پھر مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ در حقیقت آپ اس سے بھی زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔ خیر، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک آپ ہی ہیں جو انہیں سمجھا سکتے ہیں اور ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم خود انہیں آواز دے کر طلب کر لیں گے، مگر یہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے میجر صاحب، میں کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ عبدالحق صاحب، میرے لائق کبھی بھی کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ عبدالحق نے اسی روز تمام لڑکوں کو بلایا اور انہیں سمجھایا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ فوج کی اپنی ایک حکمت عملی، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس نے انہیں سمجھایا۔ بے شک کبھی ضرورت پڑی تو عام لوگوں سے بھی کام لیتے ہیں، مگر اندھا دھند نہیں، وہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے۔ تمہارا جذبہ اپنی جگہ سچا اور قابل احترام ہے، لیکن تمہارا روز انہیں پریشان کرنا ان کے ارتکاز میں خلل انداز ہوتا ہے، جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لڑکوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور وطن سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم فوج میں بھرتی کے لیے کوشش کرو۔ ان کے رد عمل نے عبدالحق کو مطمئن کر دیا، لیکن عورتیں فوجیوں کے لیے کھانا لے کر بہرحال جاتی رہیں۔ عبدالحق حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ اس جنگ نے قوم میں ایسا یکجہتی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی تھی۔ وہ جذبے ہی تھے جنہوں نے ہمیشہ کی طرح کفار کی عددی اور عسکری برتری کے بت کو مسمار کر دیا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اگلے روز زبیر بھی آ گیا، اس کے ساتھ رابعہ اور ساجد بھی تھے۔ زبیر بھائی، آپ یہاں کیسے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ بہت ضروری کام میں نہ پھنسا ہوتا تو ہم 7 تاریخ کو ہی یہاں آ جاتے۔
اماں کو ایسے میں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ میں تو شرمندہ ہوں کہ 5 دن بعد آیا ہوں۔ چلو اچھا ہوا، میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ کیا یاد کر رہے تھے کاکا؟ مجھے تو فون بھی نہیں کیا آپ نے، زبیر نے شکایت کی۔ عبدالحق نے مصروفیت اور پھر اچانک چھٹی ملنے کے بارے میں بتایا، پھر معذرت کی۔ اس افراتفری میں خیال ہی نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں کاکا؟ غلطی تو میری ہے کہ میں نے شکایت کی۔ زبیر بری طرح کھسیا گیا۔ رات کو عبدالحق نے زبیر سے حق نگر کے بارے میں اپنے منصوبوں پر بات کی۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی تھا کاکا، زبیر نے کہا، خاص طور سے دستکاری کی مصنوعات برآمد کرنے کا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جنگ ختم ہوتے ہی اس سلسلے میں کام شروع ہو جائے گا۔ اور اسکول اور کالج؟ وہ بھی۔ آپ کسی سے وعدہ کریں کاکا تو وہ میرے لیے حکم ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، مجھ پر تو آپ نے کوئی بوجھ ہی نہیں رہنے دیا کبھی۔ شرمندہ نہ کریں کاکا۔ موقع غنیمت جان کر زبیر اسے کاروباری معاملات کی تفصیل بتانے لگا۔ عبدالحق پہلے سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ تعلیم سے محرومی کے باوجود زبیر فہم و فراست اور کاروباری سوجھ بوجھ سے مالا مال ہے۔ اس نے اپنے طور پر وہی فیصلہ کیا تھا جو اقتصادیات کے ماہرین کا تھا۔ اس نے زراعت کو سمیٹ کر پوری توجہ صنعت پر مرکوز کر دی تھی۔ مجھے یہ بتائیں زبیر بھائی کہ ہم آدھے آدھے کے حصے دار ہیں یا نہیں؟ زبیر نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے بعد وہ بولا، اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ نہیں کاکا، منافع کا صرف 20% میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہوں، باقی اپنے اکاؤنٹ میں۔ عبدالحق کو ذرا حیرت تو ہوئی لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ آپ نے کچھ کہا نہیں کاکا؟ کہنے کو کوئی بات ہی نہیں، عبدالحق نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں۔ نہ میں کچھ کرتا ہوں اور نہ مجھے پتہ ہے کسی چیز کا۔ یہ میں نے ایک وجہ کے تحت کیا ہے کاکا، لیکن میں ابھی آپ کو اس کی وجہ نہیں بتاؤں گا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں زبیر بھائی۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ عبدالحق حق نگر سے رخصت ہوا تو زبیر اپنی فیملی کے ساتھ وہیں مقیم تھا۔ میں تو جنگ ختم ہونے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا کاکا، اور وہ بھی یہاں کے کام شروع کرانے کے بعد، اس نے کہا۔ شکریہ بھائی، اب مجھے اطمینان رہے گا، عبدالحق نے کہا۔ نور بانو اپنا کھیل بڑی احتیاط کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ باریک بینی اس کے منصوبے کا لازمہ تھی۔ تفصیلات اور چھوٹی چھوٹی جزیات کا خیال رکھنے کی بڑی اہمیت تھی۔ اب ایک طرف ارجمند کو چھپا کر رکھنا ضروری ہو گیا تھا تو دوسری طرف اسے خود بھی محتاط رہنا تھا۔ ارجمند تو اب اس کے لیے ایک ایسے ہیرے کی طرح تھی جسے ہر اپنے پرائے کی نظر سے چھپانا تھا۔ چنانچہ ارجمند تو بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئی۔ ویسے بھی باہر وہ کہاں آتی جاتی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر اسے نوریز کی نظروں سے بچانا تھا۔ وہ مستقل ملازم تھا، وہ ایک بار بھانپ لیتا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ اس وجہ سے ارجمند کو سختی سے محدود کرنا پڑا، ورنہ ابتدا میں تو وہ بازار جاتی رہی تھی۔ اس کا اپنا معاملہ اور تھا، جیسے ارجمند کو چھپانا تھا ویسے اسے خود کو دکھانا تھا۔ اپنی زچگی کے لیے جو گواہ اسے درکار تھے اس میں نوریز کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ اس نے انٹر کام پر نوریز سے کہا، گاڑی تیار رکھو، مجھے ہسپتال جانا ہے۔ نوریز گھبرا گیا۔ خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ ہاں خیریت ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، نور بانو نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے اس مرحلے کے لیے ہر تیاری رشیدہ کے مشورے سے کی تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ اس نے خود جو طریقہ سوچا تھا وہ اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ تو فلمی سی ترکیب تھی، لیکن رشیدہ نے کہا، اس کی ضرورت نہیں بی بی صاحب، آپ ڈھیلی سی ایک قمیض پہن لیں اور خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیں، تو نوریز کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں بتا دوں گی نا اسے، پھر اس حلیے میں آپ کو دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہیں دیکھ لیا تو؟ نور بانو مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا بی بی صاحب، نوکر لوگ اپنی مالکن کو ایسے نہیں دیکھتے، خاص کر اچھے نوکر، اور آپ کا یہ نوکر بہت شریف ہے۔ پھر پیٹ تو آپ کا اچھا خاصا ہے۔ نور بانو کے چہرے پر خفگی دیکھ کر اس نے جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے اب لڑکیوں جیسی تو آپ کی کمر نہیں ہے نا؟ سوچ لو،
میں سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں بی بی صاحب، اور جو آپ نے سوچا ہے اسے نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سوچیں نا، ہسپتال میں تو آپ نقلی پیٹ لے کر نہیں جا سکتی۔ باہر نوریز کو تو دکھا دیں گی، پر اندر ہسپتال میں کیا کریں گی؟ بات معقول تھی، نور بانو کی سمجھ میں آ گئی۔ رشیدہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ڈھونگ گلے پڑ جاتا، لیکن اس بات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوریز پر یہ تاثر چھوڑا جا سکے گا۔ بس آپ کو ذرا اپنی چال بدلنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ حاملہ عورت کی طرح چلنا ہوگا آپ کو۔ مجھے کیا پتا کیسے چلتی ہیں حاملہ عورتیں، نور بانو نے بھننا کر کہا۔ میں بتاتی ہوں، رشیدہ نے کہا اور چل کر دکھایا۔ نور بانو کو ذرا مشکل تو لگا، لیکن اس کے اپنے طریقہ کار کے مقابلے میں تو وہ بہت آسان تھا۔ وہ روز اس کی مشق کرنے لگی۔ تو اب چلیں؟ نور بانو نے انٹرکام رکھنے کے بعد رشیدہ سے کہا۔ آپ 5 منٹ بعد آئیے گا، رشیدہ بولی۔ میں جا کر اس کے ذہن میں بات تو بٹھا دوں۔ ٹھیک ہے۔ رشیدہ باہر آئی۔ نوریز گاڑی کی صفائی کر رہا تھا۔ گاڑی بالکل دروازے کے ساتھ کھڑی کر دو، رشیدہ نے اس سے کہا۔ نوریز پھر پریشان ہو گیا۔ خیر تو ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تم نے یہ بی بی صاحب سے بھی پوچھا تھا؟ ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتیں، رشیدہ نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ پھر بولی، وفادار ہو اس لیے پریشان ہوتے ہو، پر پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے۔ بی بی صاحب ماں بننے والی ہیں، اب ہر مہینے ہسپتال جایا کریں گی۔ نوریز نے منہ پھیر لیا، دل میں سوچا عجیب بے حیا عورت ہے، مگر بہرحال اسے اطمینان ہو گیا۔ وہ انہیں سی ایم ایچ لے گیا۔ بیگم صاحبہ رشیدہ کے ساتھ اندر گئیں تو 20 منٹ بعد واپس آ گئیں۔ نوریز اب انہیں نظر اٹھا کر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس معمول کو اب 2 ماہ ہو گئے تھے۔ نور بانو نے بڑی کامیابی سے اپنے حق میں فضا تیار کر لی تھی۔ گواہ بھی موجود تھے، حالانکہ ایسا کوئی امکان نہیں تھا کہ کبھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب سے عبدالحق چھٹی گزار کر واپس آیا تھا، اسے دفتر کی فضا بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ویسے تو ابھی اسے اس محکمے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور ابھی اتنے تعلقات بھی نہیں بنے تھے، پھر بھی کم وقت میں اس کی ایک عزت بن گئی تھی۔ لیکن چھٹی سے واپس آنے کے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ اس سے کچھ کھچے کھچے ہیں۔ بہرحال اسے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ سیکرٹری صاحب کا پی اے مبین اس سے زیادہ ہی متاثر تھا، شاید اس لیے کہ وہ بھی 5 وقتہ نمازی تھا۔ اس نے ایک دن بڑی رازداری سے عبدالحق سے کہا، سر آپ دفتری معاملات میں ذرا محتاط رہیے گا۔ میں دفتری معاملات میں ہمیشہ محتاط ہی رہتا ہوں، عبدالحق نے کہا، لیکن بات کیا ہے؟ آپ کو اپنے لیے فضا کچھ ناسازگار نہیں لگ رہی؟ مبین نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ تو شروع سے ہی محسوس ہوئی تھی، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن اب اور بڑھ گئی ہے۔ ہاں لگتا تو ہے مجھے بھی، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو جس طرح سے چھٹی دلوائی گئی ہے وہ ہمارے صاحب کو اچھا نہیں لگا۔ ان کا خیال ہے کہ آپ اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ خود سوچیں، ظاہری طور پر تو یہی نظر آتا ہے سر۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا، اور اگر میں نے اثر و رسوخ کا استعمال کیا بھی ہے، جو کہ میں نے ہرگز نہیں کیا، تو بھی تمہارے صاحب کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کیا سفارش یہاں کوئی نئی چیز ہے؟ کیا وہ سفارش کے تحت پہلے بھی پسندیدہ کام نہیں کرتے رہے؟ آپ کی بات درست ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ انہیں آپ سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم نے محتاط رہنے کا کیوں کہا مجھے؟ صاحب نے بات منسٹر صاحب تک پہنچا دی ہے۔ منسٹر صاحب بھی بڑے انا والے آدمی ہیں سر۔ آپ ان کی بیڈ بک میں آ گئے ہیں، اور شاید آپ نہیں جانتے، ان کی منتقم مزاجی مشہور ہے۔ میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہوں۔ عبدالحق سرکاری ملازم تھا، اس لیے سیاست پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا تھا، لیکن منسٹر صاحب کے بارے میں اس کی کوئی اچھی رائے نہیں تھی۔ جاننے والے جانتے تھے کہ وہ صدر صاحب کو ڈیڈی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ عبدالحق کے نزدیک کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بات ثابت کرتی تھی کہ وہ حد درجہ خوش آمدی انسان ہیں۔
اور جو آدمی خوش آمدی ہو وہ خوش آمد پسند بھی بہت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خوش آمدی لوگ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ صدر صاحب کو سب سے زیادہ نقصان اپنے اسی وزیر سے پہنچے گا جسے وہ بیٹے کا درجہ دیتے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، اعلان تاشقند پر دستخط ہو چکے تھے، فوجیوں کی واپسی ہو رہی تھی۔ عبدالحق کے نزدیک بڑی بات یہ تھی کہ 17 روز جنگ نے ملکی معیشت پر نہ کوئی برا اثر چھوڑا تھا اور نہ ہی اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ پاکستانی روپیہ بھارتی روپے کے مقابلے میں زیادہ مستحکم تھا۔ پاکستان میں روزگار کی فراوانی تھی، اشیاء ضرورت سستی تھی، جبکہ بھارت میں بے روزگاری اور غربت بڑے مسائل تھے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ صرف 18 برس کے عرصے میں نوزائیدہ پاکستان، جسے دانستہ طور پر کمزوریاں سونپی گئی تھیں، ہر اعتبار سے پہلے سے مستحکم بھارت سے آگے نکل گیا تھا۔ اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنی برتری ثابت کر رہی تھی۔ پھر جنگ نے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر بنایا تھا۔ ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستانی قوم غیور اور خوددار بھی ہے اور بہادر بھی، اور وہ کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ نور بانو دکھاوے کے لیے ہسپتال جاتی رہی تھی، لیکن ایک دن اس کے پیٹ میں اتنا خوفناک درد اٹھا کہ سچ مچ ہسپتال جانے کی نوبت آ گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ارجمن نے پہلی بار اسے اس حال میں دیکھا تھا، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کیا کروں آپی؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ آغا جی کو فون کروں؟ نور بانو کو تو ایسا کرنٹ لگا کہ وہ اپنے درد کو بھی بھول گئی۔ یہ تو کبھی بھول کر بھی نہ کرنا، اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن آخر میں اس کی چیخ نکل گئی۔ مگر آپ اتنی تکلیف میں ہیں؟ یہ تکلیف بہت پرانی ہے، اس کی وجہ سے تو کراچی سے بھاگنا پڑا تھا، نور بانو نے کراہتے ہوئے کہا۔ رشیدہ بھی آ گئی تھی۔ کیا ہوا بی بی صاحب؟ مجھے فوراً ہسپتال لے چلو۔ رشیدہ کی سمجھ میں معاملہ تو نہیں آیا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہسپتال جانا ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی تاکہ نوریز سے گاڑی کے لیے کہے۔ ارجمن نور بانو کے پاؤں سہلا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نور بانو شدید تکلیف میں تھی، لیکن ارجمن نے عبدالحق کو فون کرنے کی تجویز پیش کر کے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ کیسی ہی تکلیف ہو اسے ہوش میں رہنا ہے، اور وہ بڑی طاقتور قوت ارادی کی مالک تھی، ورنہ جیسی تکلیف میں وہ تھی اس میں تکلیف اور خدا کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہتا آدمی کو۔ میرا بیگ اٹھاؤ، اس میں دوا ہے، اس نے ارجمن سے کہا۔ ارجمن نے بیگ میں سے دوا نکال کر اسے دی، اس کے لیے پانی لائی۔ ٹیبلٹ لینے کے بعد تکلیف میں معمولی سی کمی ہوئی، یعنی ہسپتال جانا اب بھی ضروری تھا، تاہم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارجمن نے جلدی سے چادر اوڑھ لی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آپ کے ساتھ چلنا ہے مجھے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نور بانو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی دوران رشیدہ آ گئی۔ چلیں بی بی صاحب، میں نے گاڑی دروازے پر لگوا دی ہے۔ ارجمن حیرت اور صدمے سے نور بانو کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا میں اس حال میں آپ کو اکیلے ہسپتال جانے دوں؟ ہاں، تم صرف ایک بات یاد رکھو، نور بانو نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو جائے تمہیں کبھی کسی کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بات بہت اہم ہے، زندگی سے بھی زیادہ اہم، اور خاص طور پر نوریز اور چوکیدار کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ ہانپ گئی، اس کے کٹے ہوئے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ ارجمن نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ لیکن آپی، آپ، تمہیں میری قسم، میں مر بھی رہی ہوں تو اس کے خلاف نہ کرنا۔ ارجمن نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ رشیدہ کے سہارے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن لڑکھڑا گئی۔ رشیدہ چوکنی نہ ہوتی، سہارا نہ دیتی تو وہ گر گئی ہوتی۔ درد کی شدت سے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ آپ کا چلنا تو مشکل ہے بی بی صاحب، میں عابیہ کو بلاتی ہوں، ہم اٹھا کر آپ کو لے چلیں گے۔ نہیں، تم بس سہارا دے دو، میں چل سکتی ہوں۔ عابیہ کو یہیں چھوڑنا ہے ارجمن کے پاس،
اور ہمت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود وہ صرف قوت ارادی کے زور پر دروازے تک چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارجمند گھر میں اکیلی رہ گئی۔ عابیہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ اس تنہائی میں پہلی بار اسے اس صورتحال پر غور کرنے کا موقع ملا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی محض قیمت ادا نہیں کر رہی ہے، وہ تو ایک بہت بڑے جھوٹ بلکہ ایک فریب میں نور بانوں کی شریک ہے۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اب تک وہ صرف یہ سوچتی رہی تھی کہ عبدالحق اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، اور اس خوشی کے ملنے کا ظاہری طور پر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اللہ سے اسے امید تھی، بلکہ یقین تھا کہ وہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ پھر جب آپی نے اس سے بات کی تو اس نے اسے اللہ کی رحمت پر محمول کیا۔ جو اسے چاہیے تھا وہ اسے بغیر مانگے مل رہا تھا۔ اسے اللہ کی رحمت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تو وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتی تھی۔ آپی نے جو مانگا تھا وہ تو کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ وہ ایسی شرمسار ہوئی کہ اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ تو جیسے کسی خوبصورت خواب میں جی رہی تھی۔ در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ نظریاتی طور پر وہ بہت مضبوط تھی اور بہت کچھ جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن عملی زندگی کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ لیکن جب وہ ماں بننے کے مراحل میں داخل ہوئی تو اس پر آگہی کے دروازے کھلنے لگے۔ پہلے تو اسے جسمانی تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ جی متلانے کی کیفیت اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ الٹی ہونے سے تو وہ بہت گھبراتی تھی، مگر اب الٹیاں معمول بن گئی تھیں، اور ہر الٹی کے بعد وہ دیر تک نڈھال رہتی تھی۔ پھر مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ جو خوشبو بہت اچھی لگتی تھی وہ اب اتنی ہی بری لگنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے گھبرا کر سوچا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ وہ نارمل نہیں رہی، اور اب وہ کبھی پہلے کی طرح نارمل ہو بھی سکے گی اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر ایک رات وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی، مگر اگلے ہی لمحے پیٹ میں متحرک اس وجود نے اسے احساس دلایا، ارے یہ میرے وجود میں ایک اور وجود اپنی مرضی سے پوری خود مختاری کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ ایک لمحے کو وہ خوف زدہ ہوئی، اگلے لمحے وہ اس مداخلت بے جا پر جھنجھلائی، جیسے اندر متحرک وہ وجود اس کے وجود کی آزادی کو چیلنج کر رہا ہے۔ مملکت کے اندر ایک اور مملکت، مگر وہ بس 2 ہی لمحے تھے۔ پھر اچانک اسے اس متحرک وجود پر جو اب اچانک ساکت ہو گیا تھا ایسا پیار آیا کہ پہلے کبھی کسی پر آیا ہی نہیں تھا۔ ارے یہ تو میری ہڈیوں، میرے خون اور میرے گوشت سے نمو پانے والا میرا بچہ ہے، میرا اور آغا جی کا بچہ۔ اور اچانک وہ گھبرا گئی۔ تم ساکت کیوں ہو گئے؟ ہلو نا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے زبان خاموشی میں اسے پکارا، اور بچے نے جیسے اس کی بات سن لی وہ پھر ہلا، اور ارجمند کو اس پر ایسی محبت آئی کہ وہ اس کی دسترس میں ہوتا تو وہ اسے چوم چوم کر بے حال کر دیتی۔ شکریہ میرے بچے، اس نے کہا۔ اندر سے ابھرنے والی ایک آواز نے سختی سے اسے ٹوکا، تم کچھ بھول رہی ہو، یہ تمہارا نہیں، نور بانو کا بچہ ہے۔ ارے نہیں، اور اچانک اسے نور بانو سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ ایک ننھے سے پل میں ہی وہ احساس زیاں سے نڈھال ہو گئی، اور وہ احساس زیاں ایسا شدید تھا کہ اسے لگا کہ وہ دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے نزدیک وعدے کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ اللہ نے وعدے کو اہمیت دی ہے۔ وہ احساس زیاں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑائی، بے شک یہ آپی کا بچہ ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے ان کی۔ مگر اس کا دل اس کے ساتھ ہم آواز نہیں تھا، اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ وہ اس کے لیے بچے کی موجودگی کا پہلا شعوری احساس تھا، لیکن غیر شعوری طور پر وہ اسے کچھ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔
جب اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کے اندر دل دھڑکنے کی ایک نہیں دو آوازیں ابھرتی ہیں، شاید وہ غیر شعوری طور پر سمجھ گئی ہوگی، لیکن شعور کی سطح پر وہ الجھتی تھی کہ یہ دو آوازیں کیوں، اور وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ کوئی بیماری تو نہیں۔ مگر اس تحرک سے روشناس ہونے کے بعد اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر اب دو دل دھڑکتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں اسے بڑی شدت سے تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ بات صرف عبدالحق کی نہیں تھی، وہ تو اس کے لیے ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کی طرح تھا، لیکن دادی اماں، ساجد، چاچا اور چاچی، ان سب لوگوں کی اسے کمی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں اس کے پاس آپی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور آپی یہاں آ کر بالکل بدل گئی تھیں۔ وہ تو بس ہر وقت اس کھیل کے بارے میں سوچتی رہتی تھی جو وہ کھیل رہی تھیں، اور اس کھیل میں وہ بھی اس کی شریک تھی۔ اس تنہائی نے اسے اللہ کے اور قریب کر دیا۔ وہ بڑی کثرت سے قرآن پڑھنے لگی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے پہلی بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب سوچا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ اپنی ڈانس میں اثار سمجھ رہی تھی، وہ تو ایک بہت بڑا فریب ہے جو وہ اپنے بہت محبوب لوگوں کو دے رہی ہے۔ اس نے اس پر سوچنا شروع کیا تو جیسے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے امداد ہے کہ اس طرح عبدالحق اسے مل رہا ہے، لیکن اب اس نے دوسرے زاویے سے سوچا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے فتنہ ہو۔ اس خیال سے اس نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو اسے ڈر لگنے لگا۔ جب آپی نے اس سے یہ بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس پر آپی نے کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اس پر چھوڑ دے، اور اس نے یہ سوچ کر آپی کی بات مان لی تھی کہ اسے آم سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں۔ در حقیقت اسے تو ان معاملات کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا فرق پڑتا ہے، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے تو بس معاملات کی باغ دوڑ آپی کو سونپ دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آپی نے ایبٹ آباد آنے کا فیصلہ کیوں کیا، مگر جب اس نے اپنے اندر آنے والی جسمانی تبدیلیوں کو دیکھا تو بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ آپی جو کھیل کھیل رہی تھیں اس میں انہیں بہت کچھ چھپانا تھا، اور انہیں ایک نہیں دو افراد کو چھپانا تھا۔ ایک طرف انہیں اس کی جسمانی تبدیلیوں کو چھپانا تھا تو دوسری طرف خود کو بھی چھپانا تھا کہ ان کے اعلان کے مطابق وہ جسمانی تبدیلیاں ان میں آنی چاہیے تھیں، جبکہ وہ ان میں آ ہی نہیں سکتی تھیں۔ خرابی یہ تھی کہ یہ فریب دو رخ سے بے نقاب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپی اسے لے کر یہاں آ گئیں۔ یہاں وہ دونوں محفوظ تھیں۔ ارجمند نے مزید سوچا تو اسے خوف آنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپی نے اس ناممکن کام کا بیڑا کیوں اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قدرت نے آپی کی مدد کی۔ اگر ڈاکٹر صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو دادی اماں، جنہیں پوتے کی آرزو تھی، انہیں اکیلا کیسے چھوڑتیں؟ وہ تو انہیں اپنے ہاتھ کا چھالا بنا لیتیں۔ انہیں کیسے دور رکھ پاتی آپی؟ پھر ایک اور خیال نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ عدت ختم ہوگی تو دادی اماں یہاں آئے بغیر رہیں گی بھلا؟ اور آئیں گی اور دیکھیں گی تو پول نہیں کھل جائے گا بھلا؟ اللہ، وہ بھی دادی اماں کی نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، آپی بہت ذہین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو بھی آپی نے دادی اماں کو دور رکھنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لی ہوتی۔ آخر انہوں نے آغا جی کو بھی تو یہاں آنے سے روک دیا ہے، اور اب بھی جیسے انہوں نے آغا جی کو روک رکھا ہے ویسے ہی دادی اماں کو بھی روک دیں گی۔ آپی کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک ناممکن کو، آغا جی کے ملنے کو ممکن بنا دیا، تو اپنے لیے تو وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب غلط ہے، اس نے شرمندگی سے سوچا۔ دادی اماں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ وہ ہر لمحے اپنی بہو کے قریب رہنا چاہتی ہوں گی جو کہ ان کے خواب کی تعبیر دینے والی ہے۔ یوں وہ ایک بہت بڑی خوشی سے محروم رہیں گی۔ اور آغا جی کے ساتھ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بلکہ شاید یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دو بیویوں کے ہوتے ہوئے آدمی اتنا طویل عرصہ تنہا گزارے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔
وہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ نفس لگا ہے جو کہ ایک لمحے میں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ کبھی آغا جی کا دل چاہتا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے تنہائی کے باوجود اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ ایک شخص کو اس کے اللہ کے عطا کیے ہوئے حق سے سازش، جھوٹ اور فریب کے تحت محروم کرنا، یہ تو گناہ ہی ہے، اس نے سوچا اور لرز گئی۔ اسے عبدالحق پر ترس آنے لگا۔ آپی نے انہیں کیسے دور کیا ہے؟ لیکن وہ خود بھی تو اس جرم میں برابر کی شریک ہے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اب یہ جھوٹ ہو، فریب ہو، گناہ، اسے تو آخر تک نبھانا ہے۔ عہد شکنی تو نہیں کی جا سکتی، اور سوال صرف اس کے ذلیل اور حقیر ہونے کا ہوتا تو وہ پورا نہ کرتی، اعتراف کر لیتی۔ لیکن یہاں تو معاملہ آپی کا بھی ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے بچے سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں، کیسے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ بیٹا ہی ہے۔ بچے نے خفیف سی جنبش کی، جسے اس نے بچے کی تائید پر محمول کیا۔ اس کا بچہ اس کی تنہائی کا ساتھی بن گیا تھا۔ زور سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے یقین تھا کہ وہ دل میں جو کچھ کہے گی بچہ اسے سن بھی لے گا اور سمجھ بھی لے گا، اور اس نے اپنے طور پر بچے کی تربیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سر سے پاؤں تک صرف اور صرف محبت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری تمام باتیں تمہارے اندر اتر جائیں، کیونکہ اندر اتری ہوئی باتیں ہی تو سب سے طاقتور ہوتی ہیں۔ وہ بچے سے کہتی، میں تمہیں 4 محبتیں سونپنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، جو میرے بطن کے گہرے اندھیرے میں 3 مرحلوں میں تمہاری تخلیق مکمل فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کا احسان ہے تم پر بھی اور دوسروں پر بھی، اور مجھ پر بھی، تمہارے باپ پر بھی اور دادی پر بھی۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر عبادت اور ہر محبت کا صرف وہی سزاوار ہے۔ اس کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا بشر کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی، یہاں تک کہ تم جوان ہو جاؤ، تب بھی اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حالانکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں جتنا خود اس نے بتایا ہے، اور جتنا کچھ اس نے بتایا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی توصیف اور اس کی عظمت ازل سے ابد تک مسلسل بیان کی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن ہے میرے بچے، اس سے عشق کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم پر اس کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن جو ضابطۂ حیات ہے، رہنما ہے، نور ہدایت ہے، ہمارے لیے راستہ بھی ہے اور منزل بھی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب آخری پیغمبر، جن کے ذریعے اللہ نے قرآن ہم تک پہنچایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کو سمجھنا اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا سکھایا، جن کی وجہ سے ہم ایمان سے روشناس ہوئے، جن کی عطا کی ہوئی روشنی میں ہی ہم ہر گمراہی، ہر خرابی اور دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا میرے بچے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کے ہر عمل کی اتباع کرنا کہ اسی میں فلاح ہے۔ اور چوتھی محبت میرے بچے، یہ کہتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ بچے کا کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی ثانیے اس کے ذہن میں ایک نام آیا جو اس نے دل و دماغ اور روح کی گہرائی سے قبول کر لیا۔ غور سے سنو میرے بچے، تمہارا نام نور الحق ہے۔ اسے ایک دھچکا سا لگا، وہ کون ہوتی ہے اس بچے کا نام رکھنے والی؟ یہ تو آپ ہی کا بچہ ہے۔ اس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ تو بس اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھنے اور جنم دینے کی حد تک ماں ہے، اور یہ بات بھی کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی۔ تو کیا میں اسے اپنے طور پر خاموشی سے اس نام کے ساتھ پکار لیا کروں گی؟ اس نے سوچا۔ ہاں تو نور الحق، میں آپ کو چوتھی بڑی محبت کے بارے میں بتا رہی تھی۔
اس نے بچے سے اپنا سلسلہ کلام جوڑا۔ پہلی تینوں بڑی محبتیں آخرت کے لیے ہیں، اگرچہ ان سے دنیا بھی سنورتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کی محبت بھی سونپی ہے، وہی تو آزمائش بنتی ہے۔ اللہ نے دنیا کی محبت دے کر دنیا میں بھیجا ہے جنت کمانے کے لیے، تو ہوتا یہی ہے، دنیا کی محبتیں بڑھ کر ہوس بن جاتی ہیں اور آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت میں عزت، سعادت اور انعام دلوانے والی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ میں تم سے دنیا میں سب سے بڑی محبت کے لیے کہتی ہوں کہ تم سب سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا ان سے کہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ لیکن یاد رہے، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی محبت کے سامنے ان کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری باتیں وہ اس سے کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے عبدالحق کے بارے میں بتاتی جیسے اسے متعارف کرا رہی ہو، لیکن آج نماز پڑھ کر آپی کی شفا اور صحت کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ دیر تک استغفار کرتی رہی۔ پھر وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی آیت سمجھ میں آئی تو وہ اس پر بچے سے یک طرفہ تبادلہ خیال کرتی۔ عبدالحق کے بعد وہ دوسری ہستی تھی جس سے وہ قرآن کی روشنی بانٹتی تھی۔ عشق کا شین کی 26 ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔